السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ 2.5 ملین سبسکرائبرز ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، یعنی 25 لاکھ سبسکرائبرز۔ سوچو 25 لاکھ ایک کتنا بڑا نمبر ہے 25 لاکھ کا۔ 25 لاکھ مسلمان ہمارے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا شکر ہے کہ 25 لاکھ لوگوں کو سکھانے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، اور 25 لاکھ لوگوں کو دین اسلام کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کا انعام ہے۔ جس سے اللہ محبت رکھتا ہے اسی کو دین سکھانے کی اور سیکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے رہیے تاکہ یہ نمبر بڑھتا چلا جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میرے لیے دعا کریں۔ 3-4 دن سے طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے اور پورے گھر کو ہی تقریباً بخار وغیرہ آیا ہوا ہے۔ میں بچا ہوا تھا، مجھے بھی 2-3 دن سے فیور ہے۔ ہلکا تھا لیکن آج تھوڑا تیز ہو گیا، تو بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن جو بھی کام کرنے کی طاقت ہو کر سکتے ہو تو ہمت جٹا کے کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ چلو سنڈے ایپیسوڈ ریکارڈ کر لیا جائے ورنہ ناغہ ہو جائے گی۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات ہیں۔ 25 لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے پر بہت سارے لوگوں نے مبارکباد دی۔ جتنے بھی لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، جن لوگوں کو خوشی ہے، سب کو میں جزاکم اللہ بولنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کی اس محبت کا اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور انعام عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے محبت بنائے رکھیے گا۔ کرشمہ بانو نے میسیج کیا، کامنٹ کیا کہ بھائی جان 25 لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے۔ اللہ آپ کو ہر ایک نعمت سے نوازے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس طرح کے بہت سارے میسیج ہیں آپ لوگوں کے، بہت سارے کامنٹس ہیں۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ادھر ادھر کی بات بعد میں کریں گے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ چلیے، روشنی خاتون یہ پوچھتی ہیں، بھائی جان میرا نام روشنی خاتون ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ویڈیوز 4 سال سے دیکھ رہی ہوں، اولڈ از گولڈ سبسکرائبر ہیں یہ۔ نمبر 1، پیروں میں مہندی لگانا کیسا ہے؟ آپ کی چوائس ہے، پیروں میں مہندی لگاؤ مت لگاؤ آپ کی چوائس ہے، تو یہ آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جائز ہے۔ نمبر 2، نیو بورن بیبی جب چھینکے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ نیو بورن بیبی جب چھینکے تو آپ کہیے یرحمک اللہ، الحمدللہ بھی آپ کہہ سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ بچہ ہے بیچارہ، وہ تو بولے گا نہیں ابھی۔ تو ویسے تو کوئی سنت نہیں ہے اس موقع پر، کوئی مسنون دعا نہیں ہے، لیکن وہ چھینک رہا ہے تو آپ یرحمک اللہ کہہ دو، الحمدللہ کہہ دو، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، لڑکیوں کا ہیئر کٹ کروانا کیسا ہے؟ لڑکیوں کے لیے ہیئر کٹ کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زینت بخشی داڑھی سے اور عورتوں کو زینت بخشی بالوں سے، تو مردوں کے جیسے بال رکھنے کے لیے ہیئر کٹ کرانا یہ تو جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کسی کے بال بہت لمبے ہوں، زمین تک آ رہے ہوں، ہے نا، یا کسی کے بالوں میں کچھ پرابلم ہو جائے، یا بال 2 منہ کے ہو جائیں، تو ضرورت پر کٹوائے جا سکتے ہیں۔ فیشن کے لیے بالوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، اور میری ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، میں نے انہیں بہت پڑھانے کی کوشش کی بٹ پھر بھی وہ نہیں پڑھ پائیں۔ میری ماں کو کسی نے کہا کہ اگر کوئی انسان پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ صرف وضو کر کے اور قرآن شریف کھول کر اس میں ہاتھ پھیر لے تو وہ جائز ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ میری ماں کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میری ماں آخرت کو لے کر بہت ٹینشن میں رہتی ہیں۔ یہ جو طریقہ کسی نے بتایا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی ماں کو پڑھنا سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پڑھنا سیکھو۔ اب وہ سیکھ رہی ہیں پھر بھی نہیں آ پا رہا ہے، تو آپ کے اوپر اللہ نے یہ نہیں رکھا ہے کہ پڑھنا آپ کو آنا ہی چاہیے، ہاں آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ مان لیجیے آپ کی جو والدہ ہیں وہ پڑھنے سیکھنے کی کوشش تو کر رہی ہیں لیکن آ ہی نہیں پاتا ہے، کوئی بات نہیں، کوشش کرتے رہو۔ ساری زندگی بھی اگر کوشش کرتے گزر گئی، مان لیجیے کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اب وہ نورانی قاعدہ پڑھنا سیکھ رہا ہے، الف با تا، ہے نا، لیکن نہیں اس کے سمجھ آ پا رہا، تو ساری زندگی وہ سیکھتا رہے۔ یعنی ہم جتنا کر سکتے ہوں اپنی طرف سے وہ پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ ضرور ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور جیسی ہماری نیت ہوگی، ہماری نیت ہوگی کہ ہم حفظ کریں، حافظ قرآن بنے تو حافظ قرآن بنا کر اللہ ہمیں اٹھائے گا آخرت میں۔
اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نام اعمال میں ایسی ایسی نیکیاں ہوں گی جو انہوں نے کبھی کی بھی نہیں ہوں گی. تو لوگ حیران ہو کے دیکھیں گے اس کو کہ یار اس نے یہ نیکیاں تو کبھی نہیں کی. تو بتایا جائے گا کہ نیکی نہیں کی لیکن کوشش کرتا تھا, اس کے اندر وہ جذبہ تھا, وہ نیت تھی. ہاں وہ دنیا میں نہیں کر پایا وہ الگ بات ہے, لیکن اللہ تو نیت کے مطابق فیصلے فرماتا ہے, تو ان کو وہ دے دیا جائے گا جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے. تو آپ کی امی پڑھ نہیں پاتی ہیں, کوشش کرتی ہیں, کوشش کرتی رہیں. بس جتنا ہم کر سکتے ہو نا اتنا اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. تو پڑھنا سیکھیے, سیکھتے رہیے. نہیں آ رہا ہے پھر بھی کوشش کریے, لیکن وہ جو طریقہ بتایا کہ وضو کر کے انگلی پھراتے رہو وہ غلط طریقہ ہے. نمبر 5, آج میں نے خواب میں قیامت آتے ہوئے دیکھا. میں نے دیکھا کہ چاند ارتھ سے ٹکرا گیا ہے اور زمین پھٹ رہی ہے, زمین میں سے پانی نکل رہا ہے. آخرت کی فکر کیجیے آپ, ٹھیک ہے. چلیے, مسلمہ کہہ رہی ہیں, انہوں نے 3 کامنٹس کیے ہیں. ایڈمن صاحب اب تو لے لیجئے میرا کامنٹ, 4-5 ٹائم سے پوچھ چکی ہوں. آپ کا کامنٹ تو لے لیا انہوں نے, لیکن آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہو وہ نہیں لکھا ہوا اس میں کہیں بھی. تو اسی لیے نیکسٹ ٹائم جو پوچھنا چاہ رہی ہو وہ بھی لکھو. اب دیکھو 3 کامنٹ ایڈمن نے ایڈ کر دیا آپ کے, لیکن اس میں آپ کا کیا پوچھنا چاہ رہی ہو وہ ایڈ ہی نہیں تھا. نسرین پروین 2000, مفتی صاحب میں چاندی کا زیور بنائی ہوں پر ابھی پہنی نہیں, سوچا کہ ان کی زکوٰۃ نکالیں گے تبھی پہنوں گی. زکوٰۃ کے بارے میں مفتی صاحب ڈیٹیل سے بتا دیجئے. زکوٰۃ کے بارے میں میری بہت ساری ویڈیوز ہیں. زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ AM قاسمی, آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو گی تو وہ جو ڈیٹیل میں نے ویڈیوز بنائی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. آدھا پون گھنٹہ نکال کر ان ویڈیوز کو دیکھ لینا اور سمجھ لینا, سارے مسئلے آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. زکوٰۃ اگر آپ صاحب نصاب ہوں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اور یہ نہیں ہوتا جیسا آپ سوچ رہی ہو کہ جب زیور پہنو گی تبھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی, ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ نکالنے کے لیے تو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. آپ صاحب نصاب ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ زیور بنوا لی اب پہن نہیں رہی ہو آپ, تو آپ اگر یہ سمجھتی ہو کہ زکوٰۃ تبھی نکلے گی جب آپ زیور پہن لو گی, تو ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ ہوتی ہے مالدار لوگوں پر, یعنی جو صاحب نصاب ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 1 سال کے بعد. تو وہ ویڈیوز دیکھو گی نا تو یہ سارے ڈاؤٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. عابد بھائی کہہ رہے ہیں, عابد صدیقی تھانہ پٹی سے, مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ میں انڈو بکرے کی کمائی کھانا کیسا ہے؟ انڈو بکرے کو بیچنا بھی جائز ہے, اس کی قربانی درست ہے, تو اس کی کمائی بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہاں افضل یہ ہے کہ وہ انڈو نہ ہو. ٹھیک, ہاں صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھو بخار آ جاتا ہے نا تو آدمی کی باڈی کیسی ہو جاتی ہے, بولنے میں پرابلم, چلنے میں پرابلم, کھانے کا من نہیں ہوتا. تو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سید احمد, سنڈے کامنٹ باکس سنتا ہوں, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اسلام کے بارے میں. مفتی صاحب ہم نے آپ سے بہت کچھ اچھی باتیں سیکھی ہیں. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے, غسل کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو بغیر کپڑوں کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ نہیں, وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے, اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہاتھ مت لگاؤ. ٹھیک, لیکن احناف کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, چلیے. تعلیمات یہ کہہ رہے ہیں, بہت بار سوال کیا پر جواب نہیں آتا, کم سے کم 3 سال ہو گئے سوال کرتے کرتے. ارے بھائی یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے, 3 سال ہو گئے آپ کو سوال کرتے کرتے. ایسا ہوگا کہ آپ نے سوال کیے ہوں گے لیکن سنڈے ایپیسوڈ پورا نہیں دیکھا ہوگا, بس شروع کے دیکھ کے آپ نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ میرا اس ایپیسوڈ میں جواب نہیں دیا گیا. ایسا نہیں ہوتا. 3 سال ہو گئے ہوں, 3-4 بار تو سمجھ آتا ہے, 10 بار بھی سمجھ آتا ہے. 3 سال سے آپ لگاتار کمنٹ کر رہے ہو اور آپ کا سوال نہیں لیا جا رہا ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. ایڈمن کو برخاست کر دوں گا, میں جاب سے نکال دوں گا, بھائی تم جاؤ, اگر ایسا ظلم کر رہے ہو تم لوگوں پر. اچھا, میرا سوال ہے کہ عمرہ یا حج کو جائیں اور وہاں سے کربلا کی مٹی لانا اور اس مٹی کو مرنے والے کی قبر پر ڈالنا کیسا ہے؟ اس کا کوئی ثبوت حدیث سے نہیں ملتا کہ کربلا کی مٹی لا کے اپنی قبروں پر ڈالو. اگر کربلا کی مٹی لا کر اپنی قبر پر لا کر ڈالنے کی کوئی فضیلت ہوتی تو اس کا ثبوت حدیث میں ہوتا. صحابہ ایسا کرتے, صحابہ کے بعد تابعین کرتے, تابعین کرتے. تو ایسا کوئی بھی چیز ایسی قرآن و حدیث سے, صحابہ سے نہیں ثابت ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, اپنے لیے حج سے یا ویسے ہی کفن خرید کر رکھنا کیسا ہے؟
اپنے لیے اچھا کفن خرید کر رکھنا کیسا ہے؟ بالکل رکھ سکتے ہیں اپنے لیے کفن خرید کر، کیونکہ آج کل نہیں معلوم کہ آپ مرو اور کتنے لوگ آپ کا ساتھ دیں. دنیا میں بدلتے ہوئے لوگوں کو دیر نہیں لگتی ہے. اچھا نمبر 3، اگر کسی پر قرض ہو اور وہ عمرہ کرنے جائے تو کیسا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ وہ قرض ادا کرے، کیونکہ قرض ادا کرنا یہ فرض ہے، عمرہ کرنا یہ سنت ہے. تو جو چیز فرض ہے اس کی ادائیگی کی ہمیں پہلے فکر کرنا چاہیے. نمبر 4، اگر کسی کے پیشاب کی نلی لگی ہو تو وہ استنجا تو نہیں کر پائے گا، تو پاک کیسے ہوگا؟ جب پاک نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ وہ مجبور آدمی کہلائے گا. اور مجبوری کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اب کسی کے پیشاب کی نلی لگی ہوئی ہے تو وہ مجبور ہے، مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں. جیسے شریعت نے کوئی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے. تو مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں. تو وہ اسی صورت میں وضو وغیرہ کر کے پاک ہو جائے گا اور پاک کہلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب میرا نام حفیظ الاسلام ہے. حفیظ الاسلام ہوگا. آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں، سنڈے کمنٹ باکس بھی دیکھتے رہتا ہوں. میرے گھر آسام میں ہے. اچھا میں آپ سے ایک مدد چاہتا ہوں، اگلے 15 دن میں باپ بنوں گا. اللہ میں چاہتا ہوں بیٹی ہو، بیٹا ان کا نام آپ رکھنا. کچھ ایسا کرے اپنا نام رکھ کر بول کر لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیا لکھے ہو آپ؟ بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہے. آپ باپ بننا چاہتے ہو، ڈھیر ساری میری دعائیں. اب دیکھو لڑکا ہو یا لڑکی، بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں اللہ کی نعمت ہے. تو بیٹا ہو تو بھی اللہ کا شکر ہے، بیٹی ہو تب بھی اللہ کا شکر ہے. ٹھیک. نام تو نام اپنے قریب کے ہی علماء سے پوچھ کر رکھ لو. ٹھیک ہے. باقی جو میں آپ کا سوال سمجھاؤں وہ میں نے جواب دے دیا. باقی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہو تھوڑا سا کلیئر لکھو. ٹھیک ہے. چلیے فرحان خان کہہ رہے ہیں آپ کیسے ہیں؟ عافیہ کیسی ہے؟ دیکھیے عافیہ کو بخار آ رہا ہے اور اس کی سال میں ایک بار جو ہے نا بڑی طبیعت خراب ہوتی ہے، خطرناک والی ایک دم، کہ ہل جاتے ہیں ہم لوگ، ایسی ہوتی ہے. تو کیونکہ اس کو سردی ہو جاتی ہے. بہرحال دوائیں وغیرہ چلتی ہیں، اللہ کی مرضی ہے. شفا کبھی جلدی مل جاتی ہے، کبھی دیر میں ملتی ہے. تو عافیہ کی طبیعت خراب چل رہی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت ٹھیک کر دے. ٹھیک ہے. اچھا بچوں کا برتھ ڈے منانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دن کے آگے پیچھے منا سکتے ہیں کہ نہیں؟ پلیز ضرور میرے سوال کا جواب دینا. دیکھو برتھ ڈے منانا جائز ناجائز حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے. برتھ ڈے منانے سے نقصان کیا کیا ہیں وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. برتھ ڈے منانے سے بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انگریزوں کا کلچر آپ اپنے گھروں میں داخل کر رہے ہو تھوڑی سی خوشی کے لیے. خوشی کے لیے اور بھی موقع ہوتے ہیں. کیک کھانا کوئی ناجائز نہیں ہوتا. کیک تو آپ جب چاہو جب کھا سکتے ہو. کیک کھانے کے لیے ہی بنا ہوتا ہے. برتھ ڈے منانے سے جو ویسٹرن کلچر ہے وہ ہمارے گھروں میں گھستا ہے. ٹھیک ہے. ہماری تہذیب ختم ہوتی ہے، اسلامی تہذیب گھروں سے نکلتی ہے. آج آپ دیکھو جہاں برتھ ڈے منانے کا چلن تھا، پھر وہاں اینیورسری، میرج اینیورسری اور اینول پینول، پتہ نہیں کون سی اینیورسری، میرے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. 6 مہینے بعد کچھ منایا جا رہا ہے، 8 مہینے بعد کچھ منایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھو کہ ان گھروں میں جنہوں نے بہت پہلے یہ ویسٹرن کلچر کی چیزوں کو خوشی کے موقع پر لانا شروع کیا، آج پورے کے پورے وہ ویسٹرن کلچر میں رنگے ہوئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تہذیب کو بچانے کی کوشش کریں. یہ زندگی یہ کیک کاٹ کے تالیاں بجا کے خوشیاں منانے کے لیے نہیں ملی ہے. اور سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسی چیزوں میں خوشیاں تلاش نہیں کرتے. خوشیاں منانے کے الگ معیار رکھو، سوچ بڑی رکھو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کی طرح اپنی خوشیوں کے معیار بڑھاؤ. تو برتھ ڈے منانا جو ہے وہ غلط اس لیے ہے کیونکہ ویسٹرن کلچر آپ کے گھروں میں گھستا ہے. آپ کے بچے اسلام سے دور ہوتے ہیں. آپ کے خیالوں میں، آپ کے طریقوں میں دھیرے دھیرے ویسٹرن کلچر گھس کے آ جاتا ہے. اور جب ویسٹرن کلچر آپ کے گھروں میں داخل ہوگا تو بے شرمی، بے حیائی. شروع میں کیا ہوتا ہے کہ کیک کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے صاحب، کو اس میں کیا آ رہا ہے، جو خوشی کا موقع ہے، ٹھیک ہے. پھر اگلی سال کیا آتا ہے، چلو تھوڑا سا وہ بجا دیتے ہیں، میوزک بجا دیتے ہیں. دھیرے دھیرے آپ دیکھو کہ گھروں میں ناچ گانے تک نوبت پہنچ گئی ہے. تو وہ چیز جو شروع میں بہت چھوٹی لگتی ہے، آگے چل کے اس کے بہت بڑے نقصان ہیں. اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے. اس کے بڑے نقصانات ہیں. آپ ویسٹرن کلچر کو اپنے گھر میں فروغ دے رہے ہو، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی کلچر کو فروغ دینا چاہیے.
رہی بات خوشی منانے کے لیے، تو جب چاہو جب کیک کاٹو، بچے کے فرسٹ آنے پر کیک کاٹو، آپ بچے کے فرسٹ آنے پر اس کو انعام دو۔ ہمارے ابا تھے، ہم نے ویڈیو گیم کی خواہش اپنے ابا سے ظاہر کی کہ بھئی ہمیں ویڈیو گیم چاہیے، تو ابا نے کہا 15 پارے رہ گئے تھے میرے حفظ کے، ابا نے کہا کہ نہیں 15 پارے پورے کرو گے تب ویڈیو گیم دلاؤں گا۔ تو ویڈیو گیم کی خواہش ہوتی ہے بچوں کو، مجھے بھی تھی، میں نے بہت محنت سے 15 پارے کمپلیٹ کیے۔ 15 پارے ابھی ہو نہیں پائے تھے، میں نے دوبارہ ابا سے خواہش کی، ابا سمجھ گئے کہ بھئی یہ 15 پارے بھی پورے کر لے گا، ویڈیو گیم لا کے دے دیا مجھے۔ تو بچوں کی خواہش اور خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے اور بھی طریقے ہیں بہت سارے، صرف ہم نے خوشیاں برتھ ڈے منانے میں کیوں سمجھ رکھی ہیں، اینیورسری منانے میں کیوں سمجھ رکھی ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب افی 2890، کیا عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ میں عمان میں رہتی ہوں، گھر کے سامنے 10 قدم کی دوری پر مسجد ہے، وہاں عورتوں کا بھی انتظام ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مسجد میں بھی جا سکتی ہو، ٹھیک ہے، گھر میں بھی پڑھ سکتی ہو، مسجد میں بھی جا سکتی ہو، یہ آپ کی چوائس ہے۔ دینی اعمال، مفتی صاحب کیا میں آپ کی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر سکتی ہوں؟ ہماری نیت یہ ہے کہ میرے ذریعے کوئی دین کا علم حاصل کرے گا تو مجھے ثواب ملے گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہوں گی۔ دیکھو میری ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر سکتی ہو، اس سلسلے میں کچھ نہیں بول سکتا۔ پہلے میں نے جب یہ بولا تھا میری ویڈیوز جو چاہیں وہ اپلوڈ کریں تو بہت اس کا نقصان اٹھانا پڑا، اس لیے اب میں اجازت نہیں دیتا ہوں۔ ہماری پوری ٹیم نے یہ مشورہ کیا کہ نہیں بھائی یہ طریقے سے ہمیں نقصان بہت ہو رہا ہے، کوئی کچھ ٹائٹل لگا رہا ہے، کوئی تھمبنیل لگا رہا ہے، کئی بار تو کاپی رائٹ بھی دینی پڑی، تو اسی لیے اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کرو گی، آپ اگر دین کا چاہتی ہو کہ ہمارا دین کا کام اور اللہ قبول کرے تو دعائیں کرو آپ ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، جو لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں تو کاپی رائٹ آ سکتا ہے ان کے پاس کبھی بھی۔ انٹولڈ اسٹوریز، مفتی صاحب آئی ہوپ یو آر ہیپی اینڈ ویل، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ امروہہ میں کب اور کہاں آ رہے ہیں؟ ابھی تو نہیں آ رہے ہیں، میں تو پچھلی سال آیا تھا، ڈاکٹر سرتاج صاحب ہیں ہمارے جن کا عمر ہاسپٹل ہے، اس کے انوگریشن کے موقع پر میں آیا تھا، تو ابھی تو نہیں آ رہا ہوں، آ کے چلا گیا، اب آپ کچھ رکھو تو آ جائیں گے۔